الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ نصیب صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، نصیب صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، مبارک ہو کہ گلشن میں اب قرآن بہار آئی۔ محترم سامعین، قابل قدر مہمان خصوصی، دیگر اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم جلسے میں میرے موضوع کا نام ہے حفظ قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ میرے موضوع کو غور سے سنیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے درگزر اور معاف فرما دیجیے۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار، حکم و فضائی اور رحمت و برکت اور مرکز فلاح بنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرما دیا، جو خود حافظ تھے اور حفظ قرآن کریم کی تعلیم کو پسند فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ اور بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرات، اپنے مقدس کتاب کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینوں میں اپنی کتاب مقدس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ امت محمدیہ کے متوالو، قرآن حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ جس قلم میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، جس دل میں قرآن ہے وہ معرفت الہی کا محفوظ ہے، پھر کیوں نہیں وہ جنتی ہو سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14 رات کی چاند کی طرح اٹھایا جائے گا اور بیٹے سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس طرح تمام قرآنی آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو باپ کا کتنا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی بدر جہاں زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن حفظ کرنے کی جتنی فضیلتیں ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں، اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے باز رکھے اور اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اور نوافلوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا کسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے پیاسی اونی پانی کی طرف دوڑ رہی ہو۔ آج کل کے بہت سے حضرات، یہاں تک کہ ہمارے گھر والے بھی حفظ قرآن کو فضول سمجھتے ہیں، جبکہ فرمایا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اگر کسی بستی میں 100 آدمی رہتے ہیں تو اگر اس بستی میں 10 ہی آدمی حفظ کریں گے تو پوری بستی بھی جنتی ہو جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ معزز سے زمان